وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تعمیر قواعد سے مصدر اور فعل کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فعل کی اقسام یعنی فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں وغیرہ کی تعریفات بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مصدر اور فعل۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ مصدر کسے کہتے ہیں، مصدر کی تعریف کیا ہے اور فعل کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مصدر وہ اسم ہے جسے سن کر صرف کام سمجھا جائے۔ جس اسم کو سن کر صرف کام سمجھا جائے اسے مصدر کہتے ہیں۔ جیسے پڑھنا، لکھنا، دیکھنا، مارنا، بولنا، ہنسنا، یہ سب لفظ مصدر ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو سن کر صرف اور صرف کام سمجھا جاتا ہے۔ لفظ پڑھنا سن کر کے پڑھنے کا کام سمجھا جا رہا ہے، اسی طرح لفظ مارنا سن کر صرف مارنے کا کام سمجھا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک مصدر ہے۔ مصدر کی تعریف کیا ہے؟ مصدر وہ اسم ہے جسے سن کر صرف کام سمجھا جائے۔ اب فعل کسے کہتے ہیں، فعل سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جسے سن کر کام اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے۔ جس کلمے کو سن کر کام سمجھا جائے اور کام کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے مثلا پڑھا، پڑھا سے دو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، ایک تو پڑھنے کا کام اور دوسرا زمانہ گزشتہ، یعنی زمانہ گزشتہ میں اس نے پڑھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پڑھا، لفظ پڑھا یہ فعل ہے، کیونکہ اس سے کام یعنی پڑھنے کا کام اور ایک زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ پڑھ رہا ہے یہ بھی فعل ہے، کیونکہ اس سے بھی پڑھنے کا کام اور زمانہ موجودہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے۔ اس طرح پڑھے گا یہ بھی فعل ہے، کیونکہ اسے پڑھنے کا کام اور آنے والا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں پڑھے گا، ابھی نہیں پڑھا یا نہیں پڑھ رہا بلکہ آنے والے زمانے میں پڑھے گا۔ تو اس سے پڑھنے کا کام اور آئندہ زمانہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی دونوں سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے فعل ہے، مصدر نہیں۔ یہ تینوں کلمے فعل ہیں۔ پڑھا، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، یہ تینوں کلمے فعل ہیں۔ پیارے بچوں، تمہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ زمانے کی تین قسم ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ زمانے کی تین قسم ہے: گزرا ہوا زمانہ جسے ماضی کہتے، موجودہ زمانہ جسے حال کہتے، آنے والا زمانہ جسے مستقبل کہتے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ زمانے کی تین قسمیں ہیں: گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ۔ تو جو لفظ فعل ہوگا اسے سن کر ان تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ضرور سمجھا جائے گا، یعنی جو بھی لفظ فعل ہو تو اس لفظ کو سن کر کے ان تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ سمجھ میں ضرور آئے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کلمہ فعل ہو اور اسے سننے کے بعد کوئی زمانہ سمجھ میں نہ آئے۔ اگر زمانہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ فعل ہوگا ہی نہیں۔ اگر فعل ہے تو اس سے تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ سمجھ میں آئے گا۔ جاننا چاہیے کہ فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ اب فعل کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا۔ جاننا چاہیے کہ فعل کی 6 قسمیں ہیں،
نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل حال، نمبر 4 فعل مستقبل، نمبر 5 فعل امر، نمبر 6 فعل نہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ دیکھیں، اب ذیل میں سب کی تعریف لکھی جاتی ہے، تم تعریفوں کو خوب ازبر کر لو، یعنی خوب اچھی طرح یاد کر لو، رٹ لو۔ سب سے پہلے فعل ماضی کسے کہتے ہیں، فعل ماضی کی تعریف کیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فعل ماضی وہ کلمہ ہے جسے سن کر گزرے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جس کلمے کو سن کر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اسے فعل ماضی کہتے۔ جیسے پڑھا تو اسے پڑھنے کا کام اور گزرا ہوا زمانہ دونوں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی پڑھنے کے کام کا زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ فعل ماضی ہے۔ اس طرح لکھا، دیکھا، مارا، بولا، ہنسا، ان سب کو سن کر ان سب کام کا زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، تو معلوم ہوا یہ تمام افعال جو ہیں یہ فعل ماضی ہیں۔ فعل مضارع وہ کلمہ ہے جسے سن کر موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جس کلمے کو سن کر زمانہ موجودہ میں یا زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ جیسے پڑھے، لکھے، دیکھے، کیونکہ اسے سن کر زمانہ موجودہ میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے پڑھے میں تو اس میں بھی زمانہ موجودہ میں یا زمانہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، اس لیے یہ فعل مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک پڑھے، لکھے، دیکھے، یہ تینوں فعل مضارع ہیں۔ اب فعل حال کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل حال وہ کلمہ ہے جسے سن کر موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھ میں آئے۔ جس فعل کو سن کر، جس کلمے کو سن کر موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اسے فعل حال کہتے۔ جیسے لکھ رہا ہے، یعنی زمانہ موجودہ میں لکھ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ فعل حال ہے۔ دیکھ رہا ہے، یعنی زمانہ موجودہ میں ابھی جو زمانہ ہے ابھی دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی حال ہے، اس طرح سنتا ہے، پڑھتا ہے، یہ سب حال ہیں، فعل حال۔ فعل مستقبل، فعل مستقبل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، فعل مستقبل وہ کلمہ ہے جسے سن کر آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جس فعل کو سن کر، جس کلمے کو سن کر آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اسے فعل مستقبل کہتے۔ جیسے پڑھے گا، یعنی آنے والے زمانے میں پڑھے گا، لکھے گا، دیکھے گا، یہ سب فعل مستقبل ہیں۔ فعل امر، فعل امر کسے کہتے ہیں؟ مصنف علیہ رحمہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ فعل امر وہ کلمہ ہے جسے سن کر کسی کام کرنے کا حکم سمجھا جائے۔ جس کلمے کو سن کر کسی کام کرنے کا حکم سمجھا جائے، کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ سمجھا جائے، تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل امر۔ جیسے پڑھ، لکھ، دیکھ، دیکھیں لفظ پڑھ کے ذریعے، کلمہ پڑھ کے ذریعے پڑھنے کے کام کا حکم دیا جا رہا ہے، پڑھنے کے کام کا حکم سمجھا جا رہا ہے، تو لفظ پڑھ، لکھ، دیکھ یہ سب فعل امر ہیں۔ فعل نہیں، فعل نہیں وہ کلمہ ہے جسے سن کر کسی کام کی روک سمجھی جائے، یعنی کسی کام کو روکنا سمجھا جائے، اس میں کسی کام کو منع کرنا موجود ہو، کسی کام سے روکنا مقصود ہو۔ جیسے مت پڑھ، تو یہاں پہ لفظ مت پڑھ، کلمہ مت پڑھ کو سن کر پڑھنے سے روک سمجھا جا رہا ہے، یعنی پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اس کلمے کے ذریعے، تو یہ کیا ہے؟ فعل نہیں۔ مت پڑھ، مت لکھ، مت دیکھ، یہ سب فعل نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے، کوئی بھی فعل ہو، ان 6 افعال میں سے کوئی بھی فعل ہو، چاہے فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، امر ہو یا نہیں ہو، کوئی بھی ہو وہ مصدر سے ہی بنتا ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے۔ چنانچہ دیکھو، پڑھنا مصدر ہے، اس سے پڑھا، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، پڑھ بنایا گیا، یعنی کوئی بھی فعل ہو وہ مصدر سے بنتا ہے۔ اس کی مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیں لفظ پڑھنا، یہ مصدر ہے، پڑھنا، اس سے صرف اور صرف
پڑھنے کا کام سمجھا جا رہا ہے تو یہ مصدر ہے. اس سے پڑھا یعنی فعل ماضی، پڑھ رہا ہے یعنی فعل حال، پڑھے گا فعل مستقبل، پڑھ امر، یہ سب بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی سے پڑھنا سے پڑھا، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، پڑھ، یہ سب مصدر سے ہی بنائے گئے. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ پڑھنا مصدر ہے، اس سے پڑھا، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، پڑھ بنایا گیا. لیکن چونکہ تمہارا ذہن ابھی ننھا ہے اس لیے ہم یہاں مصدر سے فعل بنانے کا قاعدہ نہیں بیان کریں گے. مصدر سے فعل کس طرح بنائیں گے وہ قاعدہ یہاں بیان نہیں کیا جائے گا. ہاں، ذیل میں تمہاری بصیرت کے لیے ہم ایک نقشہ دیتے ہیں جس کو سمجھ کر تمہیں مصدر سے فعل بنانا آسان ہوگا. ایک نقشہ دے رہے ہیں، یعنی اس نقشے میں کیا ہوگا کہ کچھ مصادر ہوں گے اور اس سے فعل ماضی کیا آتا ہے، فعل مضارع کیا آتا ہے اور فعل حال کیا آتا ہے، اور سب کو بیان کریں گے. دیکھیں مصدر، دیکھیں سب سے پہلے مصدر جو ہے وہ ہے دوڑنا. اس کا فعل ماضی بنتا ہے دوڑا. ٹھیک ہے. دوڑنا مصدر کا فعل ماضی بنتا ہے دوڑا، اور فعل مضارع کیا بنتا ہے دوڑے. دوڑے اس کا فعل مضارع ہے، اور فعل حال بنتا ہے دوڑتا ہے، یعنی ابھی دوڑتا ہے زمانے موجودہ میں، اس لیے یہ فعل حال ہے. ٹھیک ہے. دوڑنا مصدر سے فعل حال دوڑتا ہے، اور فعل مستقبل دوڑے گا. دوڑنا مصدر سے فعل مستقبل دوڑے گا، اور فعل امر دوڑ. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں. دوڑنا مصدر سے فعل ماضی دوڑا، فعل مضارع دوڑے، فعل حال دوڑتا ہے، فعل مستقبل دوڑے گا، فعل امر دوڑ. اور بیٹھنا مصدر سے فعل ماضی بیٹھا، فعل مضارع بیٹھے، فعل حال بیٹھتا ہے، فعل مستقبل بیٹھے گا، فعل امر بیٹھ. کہنا مصدر سے فعل ماضی کہا، اور فعل مضارع کہے، فعل حال کہتا ہے، فعل مستقبل کہے گا، فعل امر کہہ. بولنا مصدر سے فعل ماضی بولا، فعل مضارع بولے، اور فعل حال بولتا ہے، اور فعل مستقبل آئے گا بولے گا، اور فعل امر ہے بول. ٹھیک ہے. بولا، بولے، بولتا ہے، بولے گا، بول. سننا مصدر سے فعل ماضی آتا ہے سنا، فعل مضارع آتا ہے سنے، اور فعل حال آتا ہے سنتا ہے. اور سننا مصدر سے فعل مستقبل آئے گا سنے گا، اور سننا مصدر سے فعل امر آئے گا سن. کھانا، کھانا مصدر سے ماضی آئے گا کھایا، مضارع آئے گا کھائے، اور حال آئے گا کھاتا ہے، مستقبل آئے گا کھائے گا، اور امر کا صیغہ آئے گا کھا. ٹھیک ہے. اور دینا مصدر سے ماضی کا صیغہ بنے گا دیا. ٹھیک ہے. دینا مصدر ہے، اس سے فعل ماضی کا صیغہ بنے گا دیا، فعل مضارع کا صیغہ بنے گا دے، اور اس کے بعد حال کا صیغہ بنے گا دیتا ہے، مستقبل کا صیغہ بنے گا دے گا، اور پھر امر کا صیغہ بنے گا دے. آنا، آنا مصدر سے ماضی کا صیغہ آیا، مضارع کا صیغہ آئے، حال کا صیغہ آتا ہے، اور مستقبل کا صیغہ آئے گا، امر کا صیغہ بنے گا آ. لانا، لانا مصدر سے ماضی کا صیغہ بنے گا لایا، مضارع کا صیغہ بنے گا لائے، حال کا صیغہ بنے گا لاتا ہے، اور مستقبل کا صیغہ بنے گا لائے گا، اور امر کا صیغہ بنے گا لا. کرنا، کرنا مصدر سے ماضی کا صیغہ بنے گا کیا، مضارع کا صیغہ بنے گا کرے، اور حال کا صیغہ بنے گا کرتا ہے، مستقبل کا صیغہ بنے گا کرے گا، اور امر کا صیغہ بنے گا کر. ٹھیک ہے. انہیں بار بار پڑھیں کہ کون سے مصدر سے ماضی کس طرح آتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوڑنا مصدر ہے تو اس سے ماضی کیا آتا ہے، مضارع کیا آتا ہے، حال کیا آتا ہے، مستقبل کیا آتا ہے، امر کیا آتا ہے. اس طرح دوسرے مصادر لے لیں. جیسے مارنا ہے، مارنا ایک مصدر ہے تو اس سے ماضی کیا آئے گا مارا. مارنا مصدر سے ماضی مارا آئے گا، اور مضارع مارے آئے گا، اور حال کیا آئے گا مارتا ہے. مارنا مصدر سے حال مارتا ہے آئے گا. اس طرح مستقبل آئے گا مارے گا، اور اس کے بعد فعل امر آئے گا مار. ٹھیک ہے. مارنا مصدر سے ماضی مارا، مضارع مارے، حال مارتا ہے، اور مستقبل مارے گا، اور امر کا صیغہ آئے گا مار. اس طرح دوسرے افعال کو جیسے پکڑنا مصدر ہے. پکڑنا مصدر سے پکڑنا مصدر ہے، اس سے ماضی کا صیغہ بنے گا پکڑا، مضارع کا صیغہ بنے گا پکڑے، اور حال کا صیغہ بنے گا
پکڑتا ہے، اور مستقبل کا صیغہ بنے گا پکڑے گا، اور امر کا صیغہ بنے گا پکڑ۔ اس طرح کوئی بھی دوسرے افعال لے لیں اور ان کی مشق کریں۔ سوال و جواب۔ سوال نمبر 25، مارا کون فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ لفظ مارا جو ہے یہ کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے، کس مصدر سے یہ بنا؟ جواب، مارا فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر مارنا ہے۔ مارا یہ فعل ماضی ہے، کس سے بنا ہے؟ مارنا سے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا۔ سوال نمبر 26، ہنسے گا کون فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ جواب، ہنسے گا فعل مستقبل ہے، ہنسے گا یعنی آئندہ زمانے میں، آنے والے زمانے میں ہنسے گا، تو معلوم ہوا کہ یہ فعل مستقبل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ ہنسنا۔ ہنسنا مصدر سے ہنسے گا بنا ہے، اور یہ ہنسے گا یہ فعل مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 27، مانگنا۔ مانگنا مصدر سے فعل حال کیا آئے گا؟ جواب، مانگنا مصدر سے فعل حال مانگتا ہے بنے گا۔ مانگنا مصدر سے فعل حال کیا بنے گا؟ دیکھو، ماضی بنے گا مانگا، اور مضارع بنے گا مانگے، حال بنے گا مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ مانگنا مصدر سے فعل حال مانگتا ہے بنے گا۔ سوال نمبر 28، مت رک، ٹھیک ہے۔ مت رک کون فعل ہے؟ بتا رہے ہیں کہ مت رک یہ کون سا فعل ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ مت رکھ پر سے مت رک، مت رکھ، ٹھیک ہے۔ مت رکھ کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ جواب، مت رکھ فعل نہیں ہے، مت رکھ یعنی رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس میں روک پایا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ فعل نہیں ہے، مت رکھ فعل نہیں ہے اور اس کا مصدر رکھنا ہے۔ مت رکھ فعل نہیں ہے، اس کا مصدر رکھنا ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔